السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے اور اپنی پڑھائی اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے اہم نکات ہیں مناظر پاکستان، کلاس ہشتم ہے، اردو کی جو ہماری کلاس ہے اس کا ہے جی اہم نکات مناظر پاکستان۔ اس کے ٹاپک جو ہیں پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہیں 10، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی چیزیں قابل دید ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ اہم تاریخی عمارات اور مقامات ہیں اور بہت سے قدرتی مناظر بھی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ملک پاکستان میں ہے وہ دنیا کے کم ممالک میں ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، 4 موسم دیے ہیں، وہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے دنیا کی کچھ بلند چوٹیاں، یہ بھی حقیقت ہے، پاکستان میں ہیں، جن کی دامن میں قدرتی پھول کثرت سے اگتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی خوبصورت مناظر اور پھول اگتے ہیں جو سیاح باہر سے آتے ہیں وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 4 ہے سکردو، بلدستان کا صدر مقام ہے، یہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے، لداخ کی طرف سے بہتا ہوا دریائے سندھ میں آتا ہے۔ یہاں دریا کا پاٹ اتنا چوڑا ہے کہ اسے دیکھ کر ہیبت ہوتی ہے، اتنی گہرائی ہے کہ اس میں جو پانی جمع ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر واقعی حیرانی ہوتی ہوگی۔ 5 پوائنٹ نمبر ہے قلعہ دراوڑ جو بہاولپور میں ہے، بہاولپور سے تقریباً 70 کلومیٹر صحرائے چولیستان میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے صحرائی مناظر بھی خوبصورت اور دلکش ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاکستان کے مناظر ہیں جی۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے قلعہ دراوڑ کے پاس ہی ایک عالی شان مسجد جسے نواب محمد بہاول خان عباسی نے 1825 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 8 ہے کلفٹن ہاکس بے، کہیں چلے جائیں اللہ کی عظمت کے نشان دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے یہ جو بات ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ وہی بات ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کراچی میں موجود جگہوں میں سے مزار قائد اور سمندری مناظر قابل دید اور خوبصورت ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے بلوچستان میں قدرتی مناظر ہمارے تہذیبی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں، گوادر اور پسنی وغیرہ کی بندرگاہیں وغیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے پاکستان کے جو مناظر ہیں اور آپ لوگ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، آپ تو سائنسی دور ہے، پہلے تو لوگ دور دور گاڑیوں پہ گدھوں پہ ادھر ادھر سفر کرتے تھے، لیکن اب جو ایک دور چل پڑا ہے ہم بہت جلدی اپنے پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا اہم نکات کا ٹاپک۔ آج میں آپ کو مضمون نمبر 3 پڑھا دیتی ہوں، علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جلدی وہ ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے مشہور شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، یہ تو تقریباً ہر پاکستانی کو پتہ ہے جی۔ آباء و اجداد کا وطن کشمیر ہے، آپ کے والد شیخ نور محمد ایک نہایت پرہیزگار اور صوفی منش بزرگ تھے، ٹوپیاں سی کر معاش پیدا کرتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایک دینی مدرسے سے عربی کی تعلیم حاصل کی، 5 سال کی عمر میں مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا، یہاں انہوں نے پرائمری سے میٹرک تک ہر امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے، یہاں انہیں مولوی میر حسن جیسے شفیق استاد مل گئے، ان کے فیض صحبت سے اقبال میں عربی، فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ میرے کالج سے FA کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق اقبال کو لاہور کھینچ لے آیا، چنانچہ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان امتیازی شان سے پاس کیا، اس کے بعد یہیں سے فلسفے میں MA کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے، ٹھیک ہے۔ مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ پہلے اورینٹل کالج میں اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرار رہے، کثرت مطالعہ سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی جذبے کے زیر اثر 1905 میں یورپ روانہ ہو گئے، قیام یورپ کے دوران میں آپ نے علم کے ہر چشمے سے پیاس بجھائی،
ٹھیک ہے. کیمبرج یونیورسٹی سے باریٹ لا کی سند حاصل کی. فلسفہ ایران پر ایک کتاب لکھ کر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی. یورپ کے زمانہ قیام میں آپ نے اسلام کے موضوع پر 6 لیکچر دیے جو بے حد مقبول ہوئے. 1908 میں آپ علمی اعزاز اور شہرت کے ساتھ وطن واپس آ گئے. ٹھیک ہے. یورپ میں رہ کر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسلام سے گہری محبت پیدا ہو گئی تھی. یہی جذبہ وہ مسلمانوں میں کار فرما دیکھنا چاہتے تھے. یورپ کے سفر کے دوران آپ کے خیالات میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا کر دی اور رفتہ رفتہ اسلام کی سچی تعلیمات کا اثر آپ کی شاعری میں بھی ظاہر ہونے لگا. ٹھیک ہے. 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. الہ آباد میں انہوں نے جو خطبہ پڑھا اس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا. ٹھیک ہے. یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا. آپ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو گرماتے رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی ان کی رہنمائی کرتے رہے. اچھا جی. آپ کے اشعار نے مسلمانوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی. آپ نے یہ پیغام دیا کہ یقین، محکم عمل، فہم اور اتحاد سے کام لے کر مسلمان آزادی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ مسلمانان بر صغیر نے قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال کے پیش کردہ نظریے کے مطابق حصول پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قوم کے تمام طبقوں میں ہر دل عزیز تھے. کالجوں کے پروفیسر، طلباء، اہل سیاست اور عوام سب ان کی خدمت میں حاضری دیتے اور ان کے خیالات سے مستفید ہوتے، مطلب فائدہ اٹھاتے. آپ کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا. آپ نہایت درویش طبع اور سادہ مزاج تھے. کھانے پینے، رہن سہن اور لباس کے معاملے میں کسی تکلف کے روا نہ رکھتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے. بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اردو کے مجموعے ہیں. ارمغان حجاز کا کچھ حصہ اردو میں ہے اور کچھ فارسی میں ہے. پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مثنوی، اسرار و رموز فارسی کلام کے مجموعے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. مشہور انگریز اسکالر پروفیسر نیکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا. اس کے علاوہ آپ کی دوسری کتابوں کے بھی بیرونی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے. آپ کے انتقال کی خبر سارے بر صغیر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. ہر دل مغموم ہو گیا، مطلب غمزدہ ہو گیا. ہر آنکھ آنسوؤں سے چھلک اٹھی. ایک دنیا نے اس عظیم انسان کا ماتم کیا. ٹھیک ہے. آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آپ کے کلام نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی بخش دی. ٹھیک ہے. ملت پاکستان ہر سال 9 نومبر کو آپ کی یاد مناتی ہیں. اس روز تمام سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہتے ہیں. جگہ جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں جلسے منعقد ہوتے ہیں جن میں ان کے کلام اور پیغام پر روشنی ڈالی جاتی ہے. جی. آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر واقع ہے جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک کے اہل علم اور دانش بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا جی. یہ تھا ہمارا مضمون علامہ اقبال کے حوالے رہے ہوں گے. اچھا جی. آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اہم نکات میں سے ریل کہانی. ٹھیک ہے. اس کے اہم نکات ہیں. اچھا جی. اس کے ہیں جی 12 پوائنٹ نمبر 1 ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی اردو کی کلاس اور 8th کلاس کی اردو کی کلاس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. سب سے پہلا پوائنٹ ہے صدیوں قبل انسان پیدل سفر کرتے تھے یا گدھے اونٹ کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے مرزا غالب جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. مرزا غالب کو کلکتہ بیل گاڑی سے جانا پڑا. اچھا جی. پوائنٹ نمبر 3 ہے آج سائنسی ایجادات کی وجہ سے سامان پہنچانے یا لے جانے کے لیے کاریں، بسیں یا ریل میسر ہیں. اچھا جی. پوائنٹ نمبر 4 ہے جنوبی ایشیا میں پہلی مسافر لے جانے والی ریل گاڑی 1853 بمبئی سے مقام تھانہ تک گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی. پوائنٹ نمبر 5 ہے پاکستان میں کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور تک گاڑیاں چلتی ہیں.
یہ تو حقیقت ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، انگریزوں نے اپنے زمانے میں افغانستان اور ایران کے سرحدی مقامات تک ریلوے لائن بچھا دی تھی اور مال بردار ریل گاڑیوں کے ذریعے ان ممالک کا سامان تجارت آتا تھا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، پاکستان میں ریل کا نظام خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بطور ذریعہ نقل و حمل اس پر لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 8 ہے، جہاں پر ہم ریل کی اچھائیاں بیان کریں گے وہاں پہ اس کے مسئلے مسائل بھی تو ہمیں بیان کرنے ہیں۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 8 ہے، کراچی سے لاہور تک کے طویل سفر کے لیے بسیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں، وہ خاصی آرام دہ بھی ہیں، لیکن جیسا آرام ریل کے سفر سے ملتا ہے وہ بس میں ممکن نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 9 ہے، سفر خواہ کتنا آرام دہ کیوں نہ ہو لیکن گھر جیسا آرام ممکن نہیں، لیکن ریل گاڑی کا سفر گھر سے ملتا جلتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 10 ہے، ریل کا سفر ہر لحاظ سے آرام دہ اور محفوظ ہے، کاریں، بسیں یا مسافر کوچ کتنی ہی آرام دہ کیوں نہ ہو لیکن ریل کا سفر اپنا مزہ رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے، پاکستان میں ریل کا نظام انگریزوں کے زمانے میں قائم ہوا، انگریز تو چلے گئے لیکن یہ نظام موجود ہے، یہ بھی حقیقت ہے جی۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے، پاکستان میں ریلوے کا نظام ایک نعمت ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اپنے ملک کی قدر کریں، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بجا لائیں اور اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے نکات ہو گئے آپ کے مکمل۔ اچھا جی، اب آپ کے مضمون نمبر 4 ہے، میں آپ کو آج وہ پڑھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مضمون ہے جی وقت، پابندی وقت۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا، کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی آپ کی بکس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کسی کام کو مقررہ وقت پر باقاعدگی سے انجام دینے کا نام پابندی وقت ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے جو اپنے کام کاج میں وقت کا پابند ہو، یہ تو حقیقت ہے۔ اگر ہم کوئی بھی کام ہم فجر کی نماز اس کے وقت کے مطابق پڑھیں گے، ہم اس کو ظہر کے وقت تو نہیں ادا کر سکتے، یا ظہر کی نماز ہم عشاء کو یا مغرب کو تو نہیں ادا کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی وقت بنایا ہے، جو ہمارے لیے ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ سب سے بہتر ہے، اور اس میں سے بہتر نظام کی جو ہے قدر کرنا وہ ہے وقت کی پابندی وقت۔ امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، حاکم ہو یا محکوم، تاجر ہو یا کاشتکار، یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جی بالکل۔ اس کے برعکس بعض اوقات کسی کام میں چند لمحوں کی تاخیر سے انسان کو بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ مشہور فاتح ہے نپولین کا جرنیل میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسے شکست فاش ہوئی اور نپولین کو اس تاخیر کی سزا تمام عمر بھگتنی پڑی۔ وقت ایک بہت بڑی دولت اور ایک بیشبہ خزانہ ہے، بالکل جی۔ کھوئی ہوئی دولت ہمیں واپس مل سکتی ہے لیکن کھویا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن گزرے ہوئے لمحات کسی قیمت پر واپس نہیں لا جا سکتے، جس طرح دریا کا گزرا ہوا پانی اور ہوا کا جھونکا واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح گزرے ہوئے وقت کا واپس لانا بھی ناممکن ہے، جی بالکل، یہ تو حقیقت ہے۔ قدرت کے تمام مظاہر ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں، موسموں کا تغیر اور تبدل، چاند اور سورج کا طلوع و غروب بھی وقت کا پابند ہے، یہ حقیقت ہے کہ چاند سورج کے جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے اس وقت چاند نہیں نظر آ سکتا، نظر تو آتا ہے لیکن وہ اپنی روشنی اس وقت نہیں پھیلا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے وقت کی پابندی۔ تو اسی طرح یہ ہمارے تمام کام وقت کی پابندی پر ہی ہوتے ہیں۔ اگر مظاہر قدرت وقت کی پابندی نہ کریں تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ دھرم بھرم ہو جائے گا، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا۔ موسم بھی وقت پر تبدیل نہ ہو تو فصلوں کا اگنا اور پکنا ناممکن ہے، جی بالکل، گرمی، سردی، بہار اور خزاں کا تصور بھی ختم ہو کر رہ جائے گا۔ وقت کی پابندی زندگی کا بہترین اصول ہے، جو لوگ اس سنہری اصول پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ دنیا میں نیک نامی اور عزت پاتے ہیں۔ اگر آپ کی مما آپ کو صبح جلدی تیار کر دیتی اور صبح صبح آپ آ جاتے ہیں، اپنے ٹائمنگ پہ اسکول پہنچ جاتے ہیں اور آپ نے اپنا پیریڈ اٹینڈ کر لیا، تو آپ کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ آپ نے اپنا جو ایک زندگی کا مقصد ہے، آپ کا فیوچر ہے، جو والدین آپ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ نے وہ اپنے دل سے پورا کیا، تو اس میں آپ نے تو کامیابی پانی ہے۔ اچھا جی،
اس کے برعکس جو لوگ وقت کی پابندی کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اکثر بچے لیٹ پہنچتے ہیں اور سستی کرتے ہیں، مما کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیا کریں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ وقت انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان غفلت سے کام لے اور اپنے فرائض وقت پر انجام نہ دے تو یہی اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے بیٹا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ بتدریج گزر رہا ہے اور گزرتا رہے گا۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ سورج اگر صبح نکل آئے تو وہ تو اپنے اس میں ٹائمنگ سے چلتا رہے گا نا۔ یہ تو ہم ہی ہیں کہ ہم ٹھہر جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں مسلسل ایک جو ہے نا روانگی رکھی ہے، تو ہمیں بھی اس روانگی سے ہی چلنا چاہیے۔ اچھا جی، جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور لمحات فرصت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت گزرنے والی چیز ہے، یہ کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گا، ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ زندگی میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، ہم تھوڑی دیر کہتے ہیں کہ اچھا ہم بچوں سے ہی لے لیں، آپ لوگ بچے ہیں، آپ ذرا غور کریں، آپ کو مما کہتے ہیں نا بیٹا پڑھ لو، مما میں تھوڑی دیر سے پڑھ لوں گا، لیکن جو ایک ٹائمنگ آپ کے لیے پرفیکشن دے رہی ہے، آپ کو پرفیکٹ ایک آپ کا فیوچر سیو کرے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھایا کریں۔ اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ مؤذن وقت مقررہ پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہم وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی پسند ہے۔ مغربی اقوام نے تجارت، صنعت اور حرفت، سائنس اور تکنیکی میدان میں ترقی وقت کی پابندی کرنے سے حاصل کی۔ جی بالکل، جن قوموں نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا وہ زندگی کی دوڑ میں ترقی یافتہ اقوام سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اچھا جی، طلباء کے لیے بھی وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے پہلے کر رہی تھی، آپ لوگوں کو اس کی بہت ضرورت ہے جی۔ اگر ایک طالب علم صبح سویرے وقت مقررہ پر اٹھے، وقت پر اسکول جائے، پڑھائی کا کام باقاعدگی سے کرے، وقت پر کھیلے، وقت پر سوئے اور جاگے، تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جی بالکل، اور وہ تعلیم میں بھی ترقی کرے گا۔ اس کے برعکس جو طالب علم وقت کا پابند نہیں، وہ امتحان میں بھی کبھی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے بیٹا، کسان اگر مقررہ وقت پر زمین میں بیج نہ ڈالے تو کبھی لہلاتی فصل کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ ملازم اگر وقت مقررہ پر دفتر نہ پہنچے تو کسی وقت بھی اسے ملازمت سے جواب مل سکتا ہے۔ دکاندار اگر وقت پر دکان نہ کھولے تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے اور اس زندگی میں بہت سے ضروری کام ہمارے ذمے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کاروبار میں وقت کی پابندی کریں تو ہم اپنی تھوڑی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ آپ لوگ اپنا جو ہے لیکچر لے رہے ہوں گے روٹین وائز اور پڑھ رہے ہوں گے، خوب دل لگا کر پڑھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی ماں کو بالکل بھی تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔